اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ بزم اولیاء نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مسئلے آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے مرید ہونا کتنا ضروری ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے مالدار ہونے کے لیے مرید ہونا۔ اس سے قبل آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل جو بیعت رائز ہے اسے بیعت تبرک کہتے ہیں، جو نہ فرض ہے نہ واجب، اور نہ ایسا کوئی حکم شرعی کی جس کو نہ کرنے پر گناہ یا آخرت میں مواخذہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی متصل سلسلہ جامع شرائط پیر مل جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید ہونا یقیناً ایک مستحسن اور باعث خیر و برکت اور بے شمار دینی و دنیاوی فوائد کا حامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص عقائد درست رکھتا ہو، بزرگان دین اور علماء کرام سے محبت رکھتا ہو، اور کسی خاص پیر کا مرید نہ ہو، تو اس کے لیے یہ عقائد و ایمان کی درستگی، اولیاء کرام و علماء کے احترام سے محبت ہی کافی ہے۔ اور کسی خاص پیر کا مرید ہو کہ ہرگز وہ کوئی شرعی مجرم یا گناہ گار نہیں ہے۔ مگر آج کل گاؤں دیہاتوں میں کچھ جاہل بے شرع پیر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو مرید نہ ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ بعض پیشاور مقرب جن کو تقریر کرنے کی فرصت ہے مگر کتابیں دیکھنے کا وقت ان کے پاس نہیں، جلسوں میں ان جاہل پیروں کو خوش کرنے کے لیے یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اور بعض ناخواندہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں اور اس سے آج کل کی پیری مریدی مراد لیتے ہیں۔ اولاً تو یہ کوئی حدیث نہیں، ہاں بعض بزرگوں سے ضرور منقول ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو اس شیخ سے مراد مرشد عام ہے کہ مرشد خاص، اور مرشد عام کلام اللہ و کلام ائمہ شریعت و طریقت و کلام علماء ظاہر و باطن ہے۔ اس سلسلہ صحیحیہ پر کی عوام کا ہادی کلام علماء اور علماء کا رہنما، کلام ائمہ اور ائمہ کا مرشد، اور کلام رسول اور رسول کا پیشوا کلام اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ کی ائمہ ہدا کو مانتا، تقلید ائمہ ضروری جانتا، اولیاء کرام کا سچا معتقد، تمام عقائد میں راہ حق پر مستقیم و ہرگز بے پیر نہیں۔ وہ چاروں مرشدان پاک یعنی کلام خدا اور رسول، وہ ائمہ و علماء ظاہر و باطن اس کے پیر ہیں، اگرچہ بظاہر کسی خاص بندہ خدا کے دست مبارک پر شرف بیعت سے مشرف نہ ہوا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ رستگاری، جہنم سے نجات اور چھٹکارے کے لیے نبی کو مرشد جاننا کافی ہے۔ فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 136۔ خلاصہ یہ کہ اگر جامع شرع پیر ملے تو مرید ہو جائیں کہ باعث خیر و برکت اور درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور ایسا لائق اور اہل پیر نہ ملے تو خواہی نہ خواہی گاؤں گاؤں پھیری کرنے والے جاہل بے شرع علماء کی برائی کرنے والے نام نہاد پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ہرگز نہ دیں۔ ایسے لوگوں سے مرید ہونا ایمان کی موت ہے۔ دوسرا مسئلہ مالدار ہونے کے لیے مرید ہونا۔ آج کل زیادہ تر لوگ اس لیے مرید ہوتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے اور دنیاوی نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ کتنے لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب سے مرید ہو کر خوشحال اور مالدار ہو گئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ جو پیری مریدی کبھی رشد و ہدایت، ایمان کی حفاظت اور دخول جنت، حصول شفاعت کا ذریعہ خیال کی جاتی تھی، آج وہ حصول دولت و عمارت اور صرف نقش و تعویذ پڑھنا اور پھونکنا بن کر رہ گئی ہے۔
اب شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جو اہل علم و فضلائے علماء صلحاء یا مزارات مقدسہ پر اس نیت سے حاضری دیتا ہو کہ ان سے گناہوں کی مغفرت اور خاتمہ علی الایمان کی دعا کرائیں گے۔ اسلام میں دنیا کی زندگی کی محض ایک کھیل تماشا کہا گیا ہے اور آخرت کو باقی رہنے والا، لیکن جس کا پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے اس کو سنوارنے بنانے میں لگ گئے اور جہاں سب دن رہنا ہے اس کو بھلا بیٹھے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے باوجود دنیا دے رہا ہے، جو بھی وہ بندہ چاہتا ہے تو یہ ڈھیل ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے مگر حق تعالیٰ کی طرف سے بجائے پکڑ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ نعمتیں نہیں بلکہ عذاب ہے۔ رات و دن دولت کمانے میں لگے رہنے والے اب مسجد و خانقاہوں میں بھی کبھی آتے ہیں تو محض دولت دنیا اور عیش و آرام کی فکر لے کر کس قدر محرومی ہے۔ خدا تعالی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسی دو مسئلوں کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بزم اولیاء نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔